السلام علیکم، میرے چینل پر ثاقب رضا مصطفی کے بیانات موجود ہیں۔ مزید بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا۔ اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی، خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ قال نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کے تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ گئی نا سردی میں تو پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی سے پیار ہے، یہ میرے سے نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں۔ یہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، اور نبی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے کو۔ تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے ان کو نوازا۔ جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ تو پہلا خلقت مصطفیٰ، دوسری چیز ولادت مصطفیٰ۔ ولادت کی باتیں اتنی لمبی ہو رہی ہیں کہ اگلا مضمون جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب اس کے لیے بڑا تھوڑا وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن کچھ باتیں میں ضرور گوش گزار کروں گا۔ تیسرا کام، تیسری چیز ہے بعثت مصطفیٰ۔ حضور کو جب بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا، وہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ میں عرض کر چکا ہوں اجمالی خاکے میں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا، اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے، حضور ان کو دعوت دین دی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی حضور نے۔ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا۔ انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا، اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو۔ حضرت حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے، اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتے، کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو لنگر بعد میں آج دیں گے، کیونکہ کچے تھے نا، بلکہ کافر تھے۔ آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں،
ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھیں، اور ایک سے کھجوریں نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئی، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں۔ پھر خیبر کا مارکہ ہو یا بدر کا مارکہ، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا، اس نے پھر حد کر دی، پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے مار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا۔ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے قالب میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے سنا کہ علماء کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے، دین کے کئی شعبہ جاتا ہے، جو صرف علم حاصل کرے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت یہاں تک بیان کر دی گئی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا، صرف ایک شعبے پہ، اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے، جو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے، اس کو جو مالک اجر دے گا۔ اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہو، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت اڈے پہ مزدور دینے جاؤ نا تو 100 روپیہ مزدوری ہے تو لوگ 80 پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کام تھوڑا ہے مزدور زیادہ ہے۔ اور جب کام زیادہ ہو تو مزدور تھوڑے ہوں تو پھر اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ آج کام زیادہ ہے، مزدور تھوڑے، آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا۔ اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ آج نبی کی بعثت وہ ایک الگ مضمون تھا، چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے، اب وقت کی نزاکت میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے، ایک تو نبی کے منصب تھے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا، امت کو کیا دینا تھا۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر دیا۔ وہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھیں نبی کی، اللہ نے کیا لگائیں اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ وہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا۔ یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے۔ اللہ اکبر، 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں، کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا، پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا، اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا۔ 1,44,000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ آقا کریم کی کمائی آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے، مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا
میں نے اس کام کو ادا کر دیا، وہ پیغام جو میں نے تمہیں پہنچانا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا کہا؟ بیک زبان ہو کر، جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیک زبان ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے پہ باقی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا۔ سب نے بیک ہو زبان ہو کا ادیتا و نصحتا، حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس دین کے لیے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں، کبھی ذی المجال کی منڈی میں کھڑے ہیں، کبھی عکاظ کے میلے میں کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے حبیب مکے کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کے ان کو پیغام دین دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے لیے کبھی گڑھے کھود رہے ہیں، کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ حضور نے جن راہوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں۔ حضور گھر سے نکلتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا، لاؤڈ سپیکر صحیح نہ ہو تو میں تقریر مختصر کر دوں، مجمع تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں، لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں، مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے، نیاز نہ ملے، نذرانہ نہ ملے، دوبارہ وہاں کا رخ نہ کروں، مجھے کھانا نہ صحیح طرح دے، میں ان کے 100 عیب گنواؤں۔ یہ میرا اشتہار پہ نام چھوٹا آئے تو میں گلی گلی جو ان کی تدہیق کروں کہ انہوں نے میری تذلیل کی ہے۔ میں تو اشتہار پہ نام ہے اس نام پہ لڑتا ہوں، میں تو بعد میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس پہ لڑائی کرتا ہوں، میں تو لوگ تھوڑے ہوں تو اس پہ لڑتا ہوں، میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں آج تقریر کا لطف نہیں آیا، میں تقریر کے لطف پر روتا ہوں۔ نبی کانٹوں بچھے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے، تو کیوں نہ کہتے ادیتا و نصحتا، حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر پوچھا دوبارہ، کہا میرے مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پھر کہا ادیتا و نصحتا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا، اللہ اکبر۔ پھر کہا یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چلتی ہیں، آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیرۃ العرب سے باہر نہ نکلے۔ تبلیغی جماعت والوں تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے ہو، کیا بول رہے ہیں؟ سنو نبی کو، تم تو کافروں کو مشرک بناتے ہو، یہ نبی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو سارے صحابہ 1.25 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں ادیتا و نصحتا، تو نے حق، آپ نے حق ادا کر دیا حضور۔ پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ، پھر یہی کہا۔ پھر مالک نے کہا میرے مالک، مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی سورہ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا جا رہے ہیں۔ اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جملے ارشاد فرمائے لوگو میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا، بلکہ خوبصورتی کا معیار تھا۔ حسن کیا ہوتا ہے، حسن کا معیار کیا ہوتا ہے، جمال کسے کہتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اعضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حسن بخشا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔
खूबसूरत कदम। और हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर के वस्साफ हैं हज़रत हिंद बिन अबी आला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर का हुलिया बयान करते हैं। हज़रत इमाम हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हिंद बिन अबी हाला को एक दिन कहा कि मुझे अपने आका व मौला का हुलिया बताओ, तो इन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया। ये हुजूर के वस्साफ हैं, चूँकि इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत करीब से देखा और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से माला माल हुए। वैसे हज़रत इमाम हसन ने भी तो हुजूर को देखा था और भी असहाब ने हुजूर को देखा था। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सहाबी ही तब बनता है जब वो हुजूर को बनज़रे ईमान देखे। लेकिन सहाबा एक दूसरे से पूछते थे कि बताओ हुजूर कैसे थे। मियाँ तुमने नहीं देखा? तो वो कहते थे देख कर भी नहीं देखा। सिर्फ चंद लोग हैं जो हुजूर का हुलिया बयान करते हैं, इसकी क्या वजह? तो उलमा ने लिखा कि हुजूर के चेहरे पे जलवों की ताबश ऐसी थी और हुजूर का जमाल ऐसा था और उसकी चमक ऐसी थी कि किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो जी भर के देख सके। तो बाद में एक दूसरे से पूछते थे बताओ तुमने देखा तो हुजूर कैसे थे। अगर उन लोगों की तादाद मैं आपको बताऊं तो 3 दर्जन से ज्यादा नहीं होगी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वस्साफ हैं, हुजूर के हुलिया निगार हैं, जो आका करीम अलैहिस्सलाम की सूरत का नक्शा बयान करते हैं। देखा 1,24,000 असहाब ने है, लेकिन जो वस्फ बयान करते हैं, शमाइल रसूल को बयान करते हैं, उनकी तादाद 3 दर्जन से ज्यादा नहीं है। और ये भी वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर को बचपन में देखा, जिन्होंने हुजूर को सोए हुए देखा, हुजूर को बहुत करीब से देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास इनका आना जाना बहुत ज्यादा था। इस तरह उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा। हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो हुजूर का हुलिया बयान करता हूँ तो उसका सबब यह है कि मेरे पास हुजूर को देखने का एक तरीका आ गया था। फलम्मा नज़रतु इला अनवारिही फवदातु कफ़्फ़ी अला ऐनी खौफ़न मिन ज़िहाब बसरी। कहा कि जब मैं हुजूर को देखता था तो अपनी आंखों पर उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता था कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न जाती रहे। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आप जानते हैं हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शायर हैं और शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है और ये हुस्न भी अभी पोशीदा है। 70,000 बशरियत के पर्दे डाले गए। अगर ये हुस्न बेनिकाब होता तो कोई जलवों की ताब ही ना ला सकता। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे, किसकी हिम्मत थी। अब छुपा हुआ मस्तूर हुस्न भी अगर देखते हैं तो आंखों पे उंगलियां रख के देखते हैं। और बयान करने वालों की तादाद मैंने अर्ज की कि 3 दर्जनों से जायद नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर को देखा। अब इमाम हसन पूछ रहे हैं हज़रत हिंद बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु को कि आपने हुजूर को देखा तो मुझे बताइए मेरे नाना का जमाल कैसा था। तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने हुजूर का हुलिया बयान किया। तो जब हुजूर के कदमों की कहानी उन्होंने बयान की तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने कहा कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शस्नल कदमैन वल कफ़ैन। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम और हुजूर की हथेलियां पुरगोश्त थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों का जमाल बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के बारे में इमाम तिरमिज़ी जो शमाइल में हदीस लाए हैं उसमें उन्होंने ये भी बयान किया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीहल कदमैन। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम मलाइम थे, खूबसूरत थे, खुरदरे नहीं थे, कोई फटन नहीं थी। अमूमी तौर पे कदम फट जाते हैं और एड़ियाँ बहुत सारे लोगों की फट जाती हैं तो वो खूबसूरती बाकी नहीं रहती। तो वो कहते हैं कि हुजूर मसीहुल कदमैन थे,
اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا. یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال. اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پرگوشت نہیں تھی، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پرگوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے. حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں. تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھیں، باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے. اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا. یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا. حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوا کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے. پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے. اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا. اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا. سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھی، اور یہ حسن ہوتا ہے. انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے. اللہ اکبر. اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیس لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیس لہا اخمس. اور حضرت ہند بن ابی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قدموں کا تلووں کا حسن یہ تھا کہ وہ درمیان سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت پاؤں کا جمال ہوتا ہے. تو ان 2 چیزوں میں علماء نے تطبیق کی ہے. اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمت نازل کرے جو حضور کے حسن پہ، حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے، اور ایک ایک عضو پر انہوں نے کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر. اب حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے. اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی. اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں. تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور
ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे हों। तो जब पाँव को जमा करके जोर से रखा जाए तो फिर जो है वो निशान नीचे पड़ता है। या अल्लाह अपने महबूब के लिए ज़मीन को और पत्थरों को भी नरम कर दिया तो फिर हुजूर के तलवों का नक्श भी ज़मीन के ऊपर जो है वो हवेदा हो जाता। सुल्तान कातिबाई ने एक ऐसा ही पत्थर जिसके बारे में शुनीद थी कि उस पर हुजूर के कदमों का नक्श मौजूद है, तो उन्होंने 20,000 दीनार के अंदर वो खरीदा और उन्होंने ये कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं तो हुजूर के कदमों के निशान वाला पत्थर मेरी कब्र के सराहने बतौर कतबा लगाया जाए। अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, हुवा मौजूदुन इलल आन, वो अपने दौर में कहानी बयान करते हैं वो आज भी सुल्तान कातिबाई की कब्र के सराहने वो पत्थर नस्ब है जहां हुजूर के कदमों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक तलवे, हुजूर अलैहिस्सलाम की कम गोश्त तराशी हुई एड़ियाँ और मसीहल कदमैन, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुलायम नरम गदास पाँव, उनका हुस्न और उनका जमाल, और आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों की उंगलियाँ जो कदरे लंबी थी और उनमें जो दरमियान वाली उंगली थी वो ज़्यादा लंबी थी। उस पर हज़रत मैमूना बिनते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस उंगली का हुस्न बयान करती हैं। कहती हैं मुझे शौक़ हुआ कि मैं हुजूर को देखूं, तो अपने वालिद गिरामी के साथ हज्जतुल विदा के मौके पर मैं भी सादते हज पा रही थी। तो हुजूर को मिलने के लिए जब हम पहुंचे तो आका करीम ऊंटनी के ऊपर सवार थे, नाका पर जलवा फिराज थे। तो मेरे में हिम्मत ना हो सकी कि हुजूर के चेहरे को देख सकूं। ऐसा जलवा, ऐसा जमाल, अल्लाह अकबर, और ऐसा रूप और ऐसी चमक चेहरे की और ताबशें थी कि मेरे अंदर हिम्मत ना हो सकी कि मैं हुजूर के चेहरा नूर को देख सकूं। अब आका करीम ऊंटनी पे सवार थे तो मैं हुजूर के मुबारक पाँव को देखने लगी। मैं बस हुजूर के पाँव का जमाल और खूबसूरती देखने लगी, उसी में खो गई। अब हज़रत मैमूना बिनते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के मुबारक कदमों की एक उंगली का हुस्न बयान करती है। अल्लाह अकबर। हज़रत मैमूना बिनते करदम से यही एक रिवायत मरवी है। सारी जिंदगी उनके पास सरमाया यही था, जब किसी मजलिस में जाती तो वो कहती तुम्हें बताऊं हुजूर की मुबारक उंगली का हुस्न क्या था। ये सरमाया साथ लिए लिए फिरती कि मैंने हुजूर की उंगली को देखा है, मैंने हुजूर के कदम और हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों की ज़ियारत की है। तो वो उस हुस्न को बयान करते हुए कहा करती थी, फमा नसी तो फीमा नसी तो तूला इस बा कदम हिस सबाबा अला साइर असाबे ही। जो सबाबा उंगली है, अंगूठे के साथ वाली उंगली को सबाबा उंगली कहते हैं, और उसके साथ वाली उंगली का जो कद दराज था और बाकी उंगलियों की निस्बत वो उंगली लंबी थी, कहा उसका हुस्न आज भी मेरी निगाहों में घूमता रहता है और हर वक्त मेरे तसव्वुर में रहता है। मेरे तसव्वुर से कभी उस उंगली का जमाल ही ख़त्म नहीं हुआ, उंगली का हुस्न ही कभी ज़ाइल नहीं हुआ, हर वक्त उसके तसव्वुर में खोई रहती हूँ। यार चेहरे के जमाल को कौन बयान करेगा, यहाँ तो उंगली का हुस्न बयान नहीं हो रहा। अभी वो शेर पढ़ा जा रहा था ना कि कदमों पे जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो जमाल, वो खूबसूरती और हुजूर के मुबारक कदम, हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल बशर कदमन, कहते जितने सोने कदम, जितने मनमोहने कदम मेरे हुजूर के थे, उतने सोने कदम किसी और के थे ही नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को वो जमाल, वो खूबसूरती और वो नूर अता किया था। अच्छा, ये कदम, ये एड़ियाँ, ये मुबारक तलवे और ये दाराज उंगलियाँ और इन उंगलियों की चमक और इनकी रंगत का जमाल और खूबसूरती, जहाँ इसका सोवरी हुस्न था,
तो मानवी हुस्न भी देखने वाला था। ये कदम उठ जाएं, अल्लाह अकबर, तो तकदीर के फैसले होते दिखाई देते हैं। इन कदम की ऊंचाई, इन कदम की बुलंदियां कि अर्शे हक इन कदमों के बोसे ले रहा है। और मेरे इमाम बोले, ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद, कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। कदमों का हुस्न वो भी देखने वाला, और कदमों की बुलंदी और ऊंचाई और उसकी शान व शौकत वो भी देखने वाली। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ, हज़रत उमर फारूक के साथ और हज़रत उस्मान गनी के साथ उहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। ये हदीस आपने बारहा उलमा से सुनी है। उहद की छाती पे जब हुजूर के कदम आए, अल्लाह अकबर, तो वो खुशी से झूम उठा। मुकद्दर जाग गए, बख्त बेदार हो गए। उनके कदम जो कि उस शाख की आंखों की ठंडक है, जब छाती पे आ जाएं तो कौन आशिक नहीं झूम जाएगा। ये तो हुजूर के कदमों के हुस्न को बयान किया जा रहा है। आपकी रूह रक्स कर रही है और आपका दिल जो है वो एक अजीब सुरूर और कैफ की वादी में और एक जो है वो खुशियों के जो है वो आलम में निहाल होता चला जा रहा है। लेकिन ये कदम जब छाती पे आया तो फिर उहद, ज़ाहिर तो पत्थर है उहद, लेकिन हुजूर से पत्थर भी प्यार करते। फरमाया उहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, उहद हमसे प्यार करता है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। इस कायनात में सिर्फ सरकश इंसानों और जिन्नों के अलावा कायनात की हर शय हुजूर से प्यार करती है, हुजूर से मोहब्बत करती है। आओ मैं तुम्हें प्यार की एक और कहानी सुनाऊं। मस्जिद नबवी है, आका करीम तशरीफ फरमा है, मिंबर पे जलवा फिराज हुए। अभी वाज का आगाज ही करना चाह रहे थे कि एक जानिब से रोने की आवाज आने लगी। सहाबा कहते हैं रोने वाला इस दर्द से रोता है कि लगता था कलेजा फट जाएगा। कना कतिल खुलूज, जिस तरह ऊंटनी का बच्चा बिछड़ जाए और वो उसके गम में, उसकी जुदाई में दर्द से रोकती है, चीखती है, चिल्लाती है। रोने वाले का अंदाजे दर्द ऐसा ही था और लगता था कि जिस तरह उसका कलेजा फट जाएगा। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं लेकिन रोने वाला दिखाई भी नहीं देता। और माहौल के अंदर इस तरह दर्द फैल रहा है कि सीनों में दिल लरस रहे और अजीब कैफियत तारी हो गई। हुजूर अभी बैठे हैं, खुतबे का आगाज भी नहीं हुआ और रोने वाला कैफो दर्द में रोता चला जा रहा है। फनाज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। सहाबा की आंखें महवे हैरत, इस्तेजाब का आलम है। ये कौन रो रहा है और इतने दर्द से रो रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। आका करीम मिंबर से नीचे जलवा फिराज हुए, एक समत बड़े खजूर का खुश्क तना पड़ा था। आज पहला दिन था कि मिंबर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बिछाया गया, वरना ये खुश्क तना दीवार के साथ जो है वो रखा गया था और हुजूर इसके साथ टेक लगा करके वाज किया करते थे। जब मिंबर बन गया तो इसको उठा करके अब इसकी जरूरत नहीं रही, एक कोने में डाल दिया गया। अब जो ही हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए तो उस खुश्क तने का कलेजा लर्ज उठा और वो ऐसे रोता था जिस तरह ऊंटनी का बच्चा बिछड़ जाए और वो रोती है, इस तरह वो खुश्क तना रो रहा था। उस तने हन्नाना दर हिजरे रसूल जार मी नालत चु अरबाबे उकूल, जिस तरह अक्ल वाले, जिस तरह जो है वो फहमो इदराक रखने वाले लोग रोते हैं दर्द से, वो रो रहा था। आका करीम अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसको अपनी आगोश में समेट लिया। बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपनी माँ को मिले तो उसकी हिचकियां बन जाती हैं, उसकी किकी बन जाती है, तो यही कैफियत उसकी हो गई। और आका करीम अपना दस्ते रहमत उसके ऊपर फेरते चले जाते हैं। बतदरीज उसकी सिसकियां और उसके रोने की आवाज़ कम होती चली जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश हो गया। हुजूर फिर दोबारा तशरीफ लाए और मिंबर पे खुतबा देने से कबल सहाबा की आंखों में इस्तेजाब का आलम देखा, हैरत की फरावानी देखी। फरमाया कि तुम जो सवाल करना चाह रहे हो, जो तुम्हारी आंखों में पोशीदा सवाल है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। लो लम अफल हा काजा लहन्ना इला यौमिल क़यामा, अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली ना देता, ये क़यामत तक यूं ही रोता ही रहता। हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे
کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زارو زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت بھرا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسو کیوں نہیں بہائے گا؟ حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسو کا خراج کیوں نہیں دیں گی؟ تو وہ خشک تنا حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ اب ہے یہ پتھر، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب حضور اپنے اس محب کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ، اپنا مبارک پاؤں زور سے مارا۔ فقال اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی، حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا۔ میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بطنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی، حضور علیہ السلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا؟ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے، تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن، جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقسوم ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے حسن محمد کو دیکھ لو، کوئی عیب، کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا، صوری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا گیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک
ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے، مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا معنوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے، حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم، تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور معنوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رانائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجما رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے، ایک گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سر پہ رکھ کے، لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی، پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے، اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ لیکن جب آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے، لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو وہ صبر نہ کر سکے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گیا، لیکن یہ عجیب کہانی ہے، سنا ہے تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، بس تم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟
تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی جب میں اس آقا و مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا اور میں ان سے سوال کرنے کے لیے لفظوں کو ابھی ترتیب ہی نہیں دیا تھا کہ میری نظر ان کے جمال جہاں آرا پہ پڑ گئی۔ اب عبداللہ بن سلام کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، چہرہ نور کو دیکھا، رخ زیبا کی زیارت کی، تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ احد پہ تو ضرور جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اور اس جبل احد کو دیکھنے کے لیے۔ اور یقین جانیے گا جبل احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے، یعنی اس کی وہ صورت، وہ کچے مکان، وہ گروندے، وہ گھر، وہ کوچہ و بازار، وہ کچی سڑکیں، وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جہاں کچے مکان تھے جن کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی پڑی تھی، وہاں عالی نصب پلازے آپ کو نظر آتے ہیں، فلک بوس آپ کو ہوٹل نظر آتے ہیں۔ وہ کچی سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی، وہاں تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں دکھائی دیتی، خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے، وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو پرانا مدینہ اگر ڈھونڈنے نکلے بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ اور خوبصورت عمارتوں کے اندر بھی عکس جمال محمد کا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ احد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس احد کو جی بھر کے دیکھ لو، اس پہ ڈائریکٹ میرے حضور کی نظریں پڑی ہوئی، یہ بدلا نہیں، یہ 14 صدیوں سے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے، اس پہ میرے حضور کی نظریں ڈائریکٹ پڑی ہوئی ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں دیکھا ہے، تو یہ احد حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے، اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم نے زور سے قدم مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی شان ہے، یہ حضور کے مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا، سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا، تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی، اب وہ قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی، فنشط حتی کان ما یملک زمامہ، حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی، اتنا تیز چلتا تھا۔ یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے اس کے ہاتھوں کی توانائی کا اور کیا۔ تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو صوری حسن ہی نہیں دیا تھا، مانوی جمال اور توانائی بھی عطا فرمائے تھی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو راستے میں ذی المجار کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اتشت ولیس عندی ماء، مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضرب بقدمہ الارض فخرج الماء فقال اشرب، تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی، چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور آقا کریم نے فرمایا چچا پانی پی لیجیے۔ تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمے پھوٹے،
اگر احد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے، اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی باغ سنبھالی نہ جائے، اتنا سریع رفتار ہو جائے۔ اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا؟ یار ان قدموں کو چومنے کے لیے جبریل بھی تو بے تاب دکھائی دیتے۔ معراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور محو استراحت ہیں، تو جبریل عرض گزار ہوئے، مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ دور پہ خود چل کے جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے، رب آرنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سراپا چشم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاضا رویت کرتا ہے اور جواب آتا ہے لن ترانی، اور ایک سویا ہوا ہے چادر اوڑھ کے، اور جبریل کہتے ہیں محبوب اٹھیے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور استراحت میں ہیں، تو آواز آئی یا جبریل قبل قدم ہے، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہے۔ کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا، حضور کے قدم چومے، حضور کے تلووں کو بوسے دیے، بتا کیفیت کیا ملی؟ تو بولے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا۔ وفد عبد القیس جب مدینہ المنورہ آیا تو ان میں ایک صاحب میں، وہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، بس بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں، تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں اور جا کے ہرے گنبد کو دیکھیں، حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں، ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ وفد عبد القیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے، حضور کے قدم بھی چومنے لگے۔ یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے سے آبا دیتے ہیں، کبھی جبریل کے بوسہ گاہ بنتے ہیں، کبھی احد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے۔ یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یاد خدا میں، اللہ کے شکرانے میں، نماز میں، لمبے قیام میں سوج جاتے ہیں، اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں کو صوری اور معنوی حسن سے نوازا، اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے۔ پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تو صاحب، کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور محبت کا ربط قائم ہو، اور اگر قائم ہے تو مضبوط ہو۔ ہم حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان اسی لیے کرتے ہیں، اور محدثین نے اس پر باقاعدہ کتابیں اسی لیے لکھی اور کتب حدیث میں باقاعدہ شمائل رسول پہ باب اسی لیے باندھے تاکہ لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت کی جوت لگے، اور وہ جو شعلہ جوالہ ان کے سینے میں حب رسول کا ہے وہ اور بھڑک اٹھے، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو محبوب اتنا سونا ہے، اتنا جمال آفرین ہے، اور جس کے قدم اتنے سونے ہیں، پھر اس کے نقش قدم کو کیوں نہ تھام لے، اس کے نقوش پا کو خزرہ کیوں نہ بنا لے، پھر ان کے اٹھنے والے قدموں پر اپنی زندگی کیوں نچھاور نہ کر دیں۔ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم، یعنی وہ قدم تو قدم رہا، اس قدم کی رعنائیاں، اس کی خوبصورتیاں، اس کا جمال اور اس کا حسن تو حسن رہا۔ جہاں وہ مبارک قدم لگا،
جہاں وہ نقش لگا اگر وہ نقش بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے حضور علیہ السلام کا قدم تو جزو بدن رسول ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں وہ جو نالین تھی اس نالین کا بھی نقش وہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار کہلائیں گے, اور جن کے سر پہ حضور کا قدم آ جائے ان کا مرتبہ کیا ہوگا. تو یہاں اس نقش کو بھی دیکھیے, حضور کے مبارک قدموں میں جو نالین آیا اس کو نالین شریف کہتے ہیں. اس نال کو نال شریف یا ان نالین کو نالین شریف کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حضور کے مبارک جسم سے جڑ گئے, حضور سے ان کا ربط پیدا ہو گیا, وہ جزو بدن رسول نہیں ہیں تو اس کا یہ مرتبہ ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت کیا ہوگی, اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ السلام کے نالین جہاں رکھے جائیں, وہ کسی نے کہا نا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے.